there are two ways of looking at what is controlling our life. So one is rationality and the other is emotions. And عام طور پہ نا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت عقل کی بات ہو رہی ہے نا، عقل کو استعمال کرنے کی، عقل کی بنیادوں پر فیصلے کرنے کی، عقل کی بنیادوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کی. لیکن what you need to understand is کہ practically speaking your emotional self is way stronger as compared to your rational self. اور اس کی کیونکہ میں اکنامکس سے پڑھا رہا ہوں تو سنیں آپ کی ساری کی ساری مارکیٹنگ وہ آپ کے ریشنل کو کم ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے اور آپ کی ایموشنز کو، جذبات کو زیادہ ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے. سو میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ 299 اور 301 ایک پروڈکٹ ہے، اس کی پرائس لگی ہوئی ہے کہ یہ 299 روپیز کی ہے، یا لکھا ہو یہ 301 کی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ریشنلی اسپیکنگ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ کے مارکیٹنگ کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 299 پہ بکنے کے چانس زیادہ ہیں، 301 پہ بکنے کے چانس کم ہیں، کیونکہ اس کو آپ 2 کی کیٹیگری میں دیکھ رہے ہو، اس کو 3 کی کیٹیگری میں دیکھ رہے ہو. دس از ناٹ ریشنالٹی. اگر ایک میں نے پروڈکٹ کو بیچنا ہے تو میں کہوں یہ 1000 روپے کی ہے، ورسز میں کہوں یہ 2000 کی تھی، 1000 کی ہی بیچنی تھی پہلے سے ہی، لیکن میں لکھوں 2000 کی 50% آف ناؤ 1000. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ 1000 کی چیز میں 1000 میں بیچ رہا ہوں، لیکن صرف یہ کرنے سے آپ کے چانسز آف سیلز وہ بڑھ جاتے ہیں. سو یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ سو دس از ناٹ ریشنل. عقل مند شخص کو تو اس طرح کی بے وقوفیوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بٹ ہم سب یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ یہ جو جذبات ہیں، ان اپنے جذبات کو اپنے رب کے لیے استعمال کرنا. سو اس کی اور ایک ایگزامپل ہے میرے ذہن میں جب آتی ہے کہ جب ہارٹ ٹیکس کنٹرول، جب دل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو پھر ریشنالٹی خود ہی بائی پاس ہونی شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اس دنیا میں somebody falls in love. ٹھیک ہے. سو when you fall in love تو اس کے بعد آپ کی جو سارا آپ کا کردار ہے، جو آپ کے فیصلہ کرنے کی نا جو سارے سوچ فکر زاویہ ہے، وہ سب کچھ اس لو کے انڈر ہو جاتا ہے. پھر نہ ماں باپ کی سمجھ آتی ہے، پھر نہ ٹیچرز کی سمجھ آتی ہے، پھر نہ کیریئر کی فکر رہتی ہے، سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ عقل مند شخص سے پوچھو تو irrational ہے، کیونکہ صرف ایک لو ہی تو نہیں تھا نا، باقی اور بھی زندگی میں چیزیں ہیں، انگریڈینٹس ہیں who should have led to your decision making. کہ نہیں ہوتا ایسا. یہ تو کسی عاشق سے پوچھے نا. اس لیے میں کہتا ہوں عشق ہونا ہی آفٹر میرج چاہیے. یہ جو پری میرٹل عشق ہے نا، یہ صرف عذاب ہے. تو مجھے ہماری یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کیا نا ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ایک واٹس ایپ آیا تھا، انہوں نے کہا جی میرٹل ورک شاپس ہر مہینے کریں. UMT کے بچوں کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا جتنا ان کو پتہ ہے شاید ہی کسی کو پتہ ہو. کیا کریں؟ سو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن نہ مال کام آنا ہے نہ اولاد. کانٹیکٹس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میری اولاد. اور تمام دنیا کا دار و مدار یہ مال. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ اس دن مال کام آنا ہے، نہ یہ بنون، نہ تمہارے بیٹے کام آنے ہیں. اولاد میں سے بھی اسپیسیفکلی جو میرے بازو کون بنتا ہے؟ سوچ آج کل ویسے نہیں بنتے. آج کل نہیں بنتے. وہ میرا ایک جاننے والا ہے، وہ کہتا ہے صرف ایک ہی بیٹا ہو گیا کافی ہے، 2 ہوں گے تو آپس میں لڑیں گے. ایک سے امید ہے شاید ماں باپ کو اون کر لے، جب 2 ہو جائیں گے نا تو وہ کہیں گے تمہاری ہے، وہ کہیں گے تمہاری ہے. سو لیکن عام طور پہ فلسفی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن کیا چیز کام آنے والی ہے؟ من اتی اللہ بقلب سلیم. جو اللہ رب العزت کے پاس اپنا انٹینٹڈ پیوریفائڈ ہارٹ لے کے پہنچ جائے گا. اچھا اگر یہ دل کو انویژن کرنا ہے نا کہ what do you mean by this، یہ بقلب سلیم چیز کیا ہے، تو اس کو آسان ترین انویژن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نیو بورن بیبی کو دیکھو. And just imagine the purity that the newborn kid is going to have. ٹھیک ہے. سو میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو اور ایک بیٹے کو دیکھا. So I know that. آپ سمجھیں کہ وہ اپنے رب سے وہ قلب سلیم لے کے آیا ہے، اور اب وہ جیسے جیسے گرو کر رہے ہیں تو ہم اس دل کو، ہمارے پاس چوائس ہے کہ یا تو اسی قلب سلیم کو قائم رکھیں، یا وہ دنیا سے پلوٹ ہو رہا ہے تو اس کی صفائی کر کے اپنے رب کے پاس لے کے جائیں. But that person is going to be ultimately successful کہ جو اپنے رب کے پاس وہ دل لے کے پہنچے جو کہ قلب سلیم ہے. قلب سلیم ہے.
اور یہ کیوں ضروری ہے؟ بیکاز میری پوری زندگی کا دار و مدار، جو میں نے شروع میں کہا نا، ریشنالٹی ورسز ایموشنز، کہ جب انسان کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے، تو but then that is going to be the dominant decision maker in your life. جس طرح فار ایگزامپل، یہ تو میں نے ایک انسانی تعلقات کی ایگزامپل دی، تو there are going to be some people جن کے لیے شاید یہ عشق وشق کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بٹ انہوں نے اپنا دل بزنس کو دیا ہوا ہے، اور وہ 24 گھنٹے ان کا سونا اٹھنا کھانا پینا ملنا جلنا تعلقات بنانے کا نظریہ، وہ سب اس بات پر ڈپینڈنٹ ہے کہ یہ والا معاملہ کیسے صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، یہ گرو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ بندہ اس سے ریشنلی پوچھے کہ ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور بھی رشتہ دار ہیں، تعلقات ہیں، کہتا ہے نہیں، اس سارے کا دار و مدار میرے اس بزنس پر ہے، بس جو اس میں گروتھ آ رہی ہے وہ دیٹ از ایکسیپٹیبل، اس کے علاوہ کچھ اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھ سے نہ میری دنیا چاہتے ہیں، نہ ہی مجھ سے میرا جسمانی کوئی مزدوری مشقت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ میرے بندے، کیونکہ ہم رہیں گے اس دنیا میں، لا رحبانیت فی الاسلام کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دنیا اور اس کی ذمہ داریوں سے کٹ آف ہو کے یہ سمجھنا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کر کے اپنے رب کو راضی کروں گا، یہ نہ صرف کہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، کر ہی نہیں سکتے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارا دنیا میں جانا پرابلمٹک نہیں ہے، ہاں تمہارا کمانا کھانا پینا لوگوں سے تعلقات رکھنا پرابلمٹک نہیں ہے، لیکن یہ دل اس سب کو دے دینا یہ پرابلمٹک ہے، بس وہ دل اپنے رب کو دینا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل کیوں ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، ہے نا، تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کو ہم ہارٹ، پمپنگ بلڈ، وہ صرف بلڈ پمپ کرنا اس کا کام نہیں ہے، تو جس طرح میرا ایک جسم ہے، ایک میری روح ہے، تو روح کا جسم جو دل ہے وہ قلب ہے، تو اس قلب کا ذکر ہو رہا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، کہ جب وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم بھی ٹھیک رہتا ہے، آپ کی باقی ساری فنکشنالٹی بھی اپنے پیرامیٹرز میں رہے گی اگر دل ٹھیک ہے۔ ہاں دل کسی اور کو نہیں دے بیٹھے، یہ دل صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَسَدُ الْكُلُّ، اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر سب خراب ہو جائے گا، سب خراب ہو جائے گا۔ ہاں دل کام نہیں کر رہا تو باقی جسم، آپ بلڈ ہی نہیں پہنچا رہے، دماغ جتنا مرضی ریشنالٹی کا نہ انتہا کو پہنچا ہو، دل اس کو خون نہیں پہنچا رہا، بات ختم ہو گئی، سوئچ آف ہو گیا۔ یہ دل آپ نے فرمایا کہ الا وحی القلب، یعنی کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ٹھیک ہونے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور جس کے خراب ہونے سے سب خراب ہو جاتا ہے، وہ قلب ہے، وہ قلب ہے۔ اینڈ دین اٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ریئلی ورک ہارڈ آن، کیونکہ ریشنالٹی جو ہوتی ہے نا وہ سیلفش بھی ہوتی ہے، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ریشنالٹی کے بیسس پہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ دیر مائٹ بی کیسز جہاں پہ اللہ رب العزت آپ کو، چونکہ دیکھو ریشنالٹی کیا کہتی ہے، پروز اینڈ کونس دیکھ رہی ہوتی ہے، ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ ایک ریشنل ڈیسیژن لیتے ہو کہ میرا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کدھر زیادہ آ رہا ہے نا، ادھر آپ اپنا مال وقت پیسہ جان سب کچھ لگانے کو تیار ہو گئے جہاں پہ آپ کو کچھ فائدہ نظر آ رہا ہو۔ But the problem of having this rational attitude for آخرہ is کہ آخرہ تو unseen ہے، اللہ رب العزت پہ ایمان ہے یؤمن بالغیب، تو اگر آپ نے اپنا سارا دار و مدار اس ریشنالٹی پہ رکھ دیا کہ مجھے دکھاؤ، تو دکھنے کو تو یہاں کچھ نہیں ملے گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ہاں اوور ٹائم یو مائٹ بی ایبل ٹو ایکسپیرینس اٹ، کہ اللہ رب العزت جس قربانی کا تقاضا کر رہے ہیں، ریشنل کہتا ہے یہ قربانی نہ دو، اپنا فائدہ سوچو، لیکن وہ قربانی دینے کے بعد جو سکون اور اطمینان ملے گا، وہ سکون اور اطمینان شاید یہ کنوکشن دے دے کہ ہاں میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی میں ایک پریکٹیکل ایگزامپلس دیا کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل somebody abuses you، اور somebody آپ کے خلاف کوئی کرتا ہے، تو دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اخلاقیات کی تربیت دیتے ہیں، تو معاف کرو۔ اچھا معاف کیوں کرو؟ کیونکہ ہمارا تو تعلقات کا معیار یہ ہوتا ہے نا، وہ اچھا ہے تو میں بھی اچھا ہوں، اور وہ برا ہے تو میں اچھا کیوں ہوں؟ کیونکہ آپ نے عقل لڑائی نا کہ جب وہ میرے ساتھ کوئی خیر نہیں کر رہا تو میں اس کے ساتھ کیوں خیر کروں، یہ ریشنل آؤٹ کم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور جب آپ اللہ کی خاطر اچھائی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارا اور اس کا معاملہ درست کریں گے۔ بٹ دس مائٹ ریکوائر ٹائم،
اینڈ اٹ مائٹ ریکوائر unseen effort جس کے ریزلٹس شاید دنیا میں آئے شاید نہ آئے. بیکاز میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ٹائم کے ساتھ آ جائیں گے, ہو سکتا ہے اس دنیا میں آئے نا, اور اس کا آؤٹ کم آپ کو آخرت میں نظر آ رہا ہو کہ یہ بندہ صرف اپنے رب کی خاطر پستا رہا, یہ بندہ صرف اپنے رب کی خاطر قربانی دیتا رہا. ہاں لیکن ایک چیز میں ضرور گارنٹی کر سکتا ہوں, اینڈ دیٹ از دل کا سکون اور اطمینان. ایون اف یو ڈونٹ سی the results in a tangible way, ہاں اس کو آپ کو فزیکلٹی یا کوانٹیفائبل سینس میں تو شاید دنیا میں نظر نہ آ رہا ہو, لیکن سکون اور اطمینان ضرور ملے گا. اس کو ہم نے سب نے ایکسپیرینس کیا نا. آپ کو فار ایگزامپل لیٹس سے somebody uses harsh language against you اور آپ بھی یوں ہی کرتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے. اپنے دل سے پوچھیں نا, خود ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. اس نے مجھے برا بلا کہا اور میں نے ٹکا کے اس کو برا بلا کہہ دیا, تو ریشنلٹی تو کہتی ہے ٹھیک ہے برابر ہو جانا چاہیے, اب سکون آ جانا چاہیے, لیکن سکون نہیں آتا. وہ کر دینے کے بعد بھی سکون نہیں آتا کیونکہ سکون اس میں رکھا نہیں تھا. اگر رکھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع نہ کر رہے ہوتے. اس چیز کو ماننا پڑے گا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دل ٹھیک ہے تو سب معاملہ ٹھیک ہے. اس لیے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ہے نا. آپ اس کو کہتے ہیں نا وہ اینٹی جس کے کنٹرول میں یہ دل ہے, جو اس دل کو کسی کی طرف بھی گھما سکتے ہیں, دائیں گھوم جائے بائیں گھوم جائے. تو اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا مانگ رہے ہیں, ثبت قلبی علی دینک, کہ آپ میرے دین کو ثابت کر دیں نا مضبوطی سے, اس چیز کو اس چیز پہ روک دیں. کس پہ؟ دین پہ, اپنے دین پہ, اس رستے پر جس رستے پر آپ کی رضا ہے, اس رستے پر جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چلے اور پھر ہم سے تقاضا کیا کہ اس پہ چلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام is the most selfless person ever to live on planet earth. کسی ایسی چیز کا تقاضا امتی سے نہیں کیا جس کی انتہا تک خود چل کے نہیں دکھایا. جو ہم کہتے ہیں نا میں کیوں کروں, وائے سننا, کیوں قربانی دوں, تو میں کہوں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمارے لیے وہ قربانی دے چکے ہیں, بیکاز ہی از اے رول ماڈل. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. He is the best of examples. It's not that he wants me to do it, but خود نہیں کیا, آپ خود کر کے جا چکے ہیں. تو وہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ثبت قلبی علی دینک. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ لائے اس پر بھی ایمان لائے, but do you fear for us, یعنی کہ یہ جو, کیونکہ اتنا صحابہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ دین پر نہیں ہے تو کون ہے, تو he is doing it for us. تو انہوں نے کہا do you really fear something for us, کوئی ایسا ڈر ہے, خوف ہے جو آپ یہ دعا اتنی کثرت سے مانگ رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہے. یقلبها کیف یشاء, اللہ تعالیٰ جدھر چاہے موڑ دیں, جدھر چاہے موڑ دیں. اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا لاسٹ بیان میں کہ it's the outlook that you have towards life, the perspective that you have. یہ گلاسز کیا پہنے میں, آپ کو دنیا میں کیا نظر آ رہا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہے. اور وہ جس میں سلمان آصف صدیقی کو جب سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ if you look at everything around you and you see negativity, تو وہ نیگیٹیوٹی اصل میں کہاں ہے, وہ میرے دل میں ہے. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بندہ سنسیئر نہیں لگتا, آپ کو کوئی بندہ ٹھیک نہیں لگتا, آپ ہر ایک کے بارے میں کریٹیکل ہیں اور ہر ایک کو نیگیٹیولی ایویلیویٹ کر رہے ہیں, تو گڑبڑ کہاں ہے؟ گڑبڑ ان سارے انسانوں میں نہیں ہے, کیونکہ انسان تو ہے امپرفیکٹ. ہر انسان قرآن کے جیسے کتنا دعوے کے مطابق کیا ہے, وہ خیر و شر کا مجموعہ ہے. نہ کمپلیٹ خیر ہو سکتی ہے کہ فرشتہ ہوتا, اور نہ کمپلیٹ شر ہے وہ تو ابلیس ہے. تو انسان ہے ہی خیر و شر کا مجموعہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, خیر وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں بات ہو رہی تھی, but it applies to the general, کہ اگر آپ اپنے زوج میں کوئی برائی دیکھو تو پھر غور کرنا تو کوئی اچھائی بھی نظر آئے گی. So اگر آپ کو اپنے ارد گرد صرف نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے تو گڑبڑ کہاں ہے؟ گڑبڑ میرے اندر ہے کہ میں جس نظر سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, جج کر رہا ہوں, ایویلیویٹ کر رہا ہوں, اس میں خرابی ہے. ٹھیک کس نے ہونا ہے؟ کیونکہ ہمارا ساری ڈبیٹ اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا تو میں بھی ٹھیک کروں گا اس کے ساتھ. نہیں,
اگر میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا، جب میری نظر بدل جائے گی تو چیز خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اینڈ آل آف دس از ڈیپینڈنٹ آن دا ہارٹ. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے بیچ میں میرا دل ہے جان مزید، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہیں اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں. تو میں یہ اپنے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ میں ایسا اس لیے ہوں کہ میرے رب نے مجھے پھیر دیا ہے، نہیں، کیونکہ this does not happen overnight. This has a long process which is going to be followed because of the choices that I make personally in my life, جس کا آؤٹ کم یہ نکلے گا کہ پھر میں صحیح دیکھ رہا ہوں گا یا غلط دیکھ رہا ہوں گا. فار ایگزامپل اس دل کو سکون اور اطمینان کس چیز میں ملتا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو دلوں کا چین ہے، یہ دلوں کا سکون ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ دل کو جو چیز فیڈ کرتی ہے، جیسے میری فزیکل باڈی ہے اس کو فیڈ کی ضرورت ہے، اور وہ فیڈ اس دنیا سے آ رہی ہے. فیڈ نہیں کروں گا فزیکلی ویک ہوتا جاؤں گا. فزیکل ویکنس کا آؤٹ کم کیا آئے گا؟ مائی باڈی پارٹس ول ناٹ بی ایبل ٹو فنکشن. تو دل کا جو فیڈ ہے، جو اس کو صحیح یا غلط ڈائریکشن میں مولڈ کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. اور جب انسان غافل ہونا شروع ہوتا ہے، اس کا ہاؤ ڈو یو نو، ہاؤ ڈو یو سیلف ایویلویٹ کہ مجھے یہ ذکر نہ میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ اپنی زندگی میں خود دیکھو کہ are you becoming lazy towards good deeds or not? Are you slowly and gradually moving towards more and more sins or not? Are you slowly and gradually changing your priorities? آہستہ آہستہ نماز با جماعت چھٹ رہی ہے، آہستہ آہستہ مسجد سے تعلق چھٹ رہا ہے، عرصہ ہو گیا قرآن کھول کے نہیں دیکھا، زبان ہے تو وہ قابو میں نہیں ہے، آنکھ ہے تو وہ قابو میں نہیں ہے. یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ you are causing your heart to divert and it's not controlling the way it should have controlled. اور یہ بہت گریجول پروسیس ہے جس کا آؤٹ کم وہ نکلے گا کہ پھر اللہ رب العزت، وہ اللہ کی مرضی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ جی میں تو پوری ہدایت چاہ رہا ہوں اور اللہ مجھے گمراہ کر دیں. بٹ اس کا ٹوسٹ بھی کہ میں گمراہی چاہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے رستے پہ چلا کے جنت بھیج دیں. یہ عادت نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے. He can do whatever he wants, but that's not the way he does it. جیسا میں کہتا ہوں نا، اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، لیکن یہ عادت نہیں ہے. عادت یہی ہے کہ ایک پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا. So exactly the way when you talk about deen and dunya, so that's the way it's going to happen. اور یہ جو میرے دل کا کنٹرول ہے، اللہ رب العزت کو میرے دل دینا اور پھر اس کے مطابق پوری زندگی کو ڈٹرمن کرنا، that is totally dependent on how much feed I'm giving to my heart. میں اپنے دل کو فیڈ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اگر پازیٹیو فیڈ کرتے رہیں گے تو وہ اس کی نہ قوت وہ بڑھتی جائے گی، اور اگر آپ نیگیٹیولی فیڈ کرتے جائیں گے کم ہوتی جائے گی. It's going to become weaker. It's just the way your physical heart works. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. زبان کا کام بولنا ہے، کہا کہ اتنی کثرت سے کلام نہ کرو جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو. یعنی کہ تمہاری کانورسیشن میں، تمہاری پورے مائنڈ سیٹ میں کہیں اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، کہیں اس چیز کی پلاننگ ہے ہی نہیں کہ میں نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں یہ نہ کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ. بہت زیادہ بولنا اللہ کی یاد سے خالی ہو کے وہ کیا کرتا ہے؟ قسوۃ للقلب. It hardens your heart. یہ دل کو سخت کر دیتا ہے. And پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. جو سب سے دور ہے شخص اپنے رب سے، وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو چکا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ پازیٹیو فیڈ نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو فیڈ کرتے جا رہے ہیں. اس کا آؤٹ کم کیا آئے گا؟ It's going to harden your heart. And all of us have that problem. دیکھو پروسیس بہت پہلے شروع ہوتا ہے. ہم سارے وہ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ دین کا درد ہے، لیکن اپنی زندگی میں گناہوں کو ختم نہیں کر پاتے.
ایک موٹیویشن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ. جس جذبے سے مجھے یہ آفر ملے کہ یار اگر یہ والا ٹاسک کمپلیٹ کر لو گے نا تو پروموشن جلدی ہو جائے گی، تو میں جس جذبے سے کرتا ہوں. ہاں، کوئی بزنس مین ہے وہ جس جذبے سے اپنے نا عید کے قریب جو سیل ہونی ہے اس کے لیے وہ دن رات لگاتا ہے، اس جذبے سے ہم وہ دن رات دین کو نہیں دیتے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دلوں میں سختی ہے. اور دلوں میں سختی کی سب سے بڑی وجہ our life is Allah free. سیدھا سا بس جواب ہے کہ ہماری پوری زندگی میں اللہ رب العزت کا فٹ ان ہی نہیں ہو رہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا میری پوری زندگی کا دار و مدار سے ایک تعلق پہ ہو. That's the life test. کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ وہ صرف اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہو کہ میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے کہ ویک ہو رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے. اور پھر جب انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب اس کا اپنے رب سے کنیکشن اتنا ویک ہے. کیونکہ دیکھو ہدایت از ناٹ ریشنل. ہدایت دل پہ اترتی ہے، ہاں قلب پہ اترتی ہے. انسان کا دل کنونس ہوتا ہے اور اس ہدایت کو ایکسپٹ کرتا ہے. And then once your heart is in control, that is what is going to lead you towards وہ عمل جو آپ کرنا چاہ رہے ہو. تو اگر انسان کا، کیونکہ دیکھو جب ذکر کم ہوتا ہے تو اویئرنیس ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ فری لائف کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یو آر بینگ واچڈ بائی کیمراز. سپر اسٹور میں انٹر ہو اور کیمرہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میری ہر نٹی گرٹی وہ غور سے دیکھی جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، تو میں چوری نہیں کرتا. ہاں وہ چور بھی ہے تو چوری نہیں کرتا. پورے دائیں بائیں کوشش کرتا ہے لیکن اس کی اویئرنیس اتنی اسٹرانگ ہے نہیں جا سکتا. اکثر اگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں کی موٹر وے کی کہ اپنی میری اوور سپیڈنگ. ہاں وہ اوور سپیڈنگ ہو ہی نہیں سکتی جب سامنے وہ کیمرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے دوسرے کو 2-4 بندوں کو سٹاپ بھی کر رہا ہے. بات ختم ہو گئی ہے. یہ اویئرنیس کہ آئی ایم بینگ واچڈ، دیٹس اٹ. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بغیر ذکر کے حاصل ہو نہیں سکتا. اور یہ احساس ختم ہو جاتا ہے اس سخت دل میں. تو نبی علیہ السلام عبداللہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ واٹس پیوریفیکیشن آف دا سول، یعنی کہ فار ایگزامپل وہ پیوریفائڈ سول وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان یعلم ان اللہ عز وجل معه حیث کان، کہ جب یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں. یہ احساس یہ پیوریفائڈ سول کی نشانی ہے، جس کو پبلک میں بھی پرائیویٹ میں بھی ساروں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی اور اپنے کمرے میں اکیلے ہر جگہ یہ احساس ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ یہ احساس ہو اس کو واقعی کنوکشن کے ساتھ اور پھر عمل ٹھیک نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے ہاں کہ آپ کو کیمرہ دیکھ رہا ہو اور ابھی بھی آپ چوری کرو. ایک ہے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے آپ باتوں میں لگے ہوئے تھے، آپ کو موٹر وے پولیس نظر ہی نہیں آئی اور آپ اوور سپیڈنگ کرتے رہے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ احساس ہو جائے، نظر آ جائے، کنوکشن آ جائے اور اس کے بعد آپ کرتے رہو. وہ بے وقوف تو ہو سکتا ہے جو ڈینائل میں ہے. ہاں وہ اپنی آڈی میں بیٹھا کہتا ہے ایسی کی تیسی میں نے نہیں رکنا، نکل رہا ہے. تو ہم تو مومن ہیں. ہاں ایک مومن کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو وہ کافر والا معاملہ نہیں ہو سکتا پھر کہ وہ ڈینائل موڈ میں چلتا رہے. کافر کیا کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو. وی کین ناٹ بی ان اے ڈینائل موڈ جب ایک دفعہ کنوکشن آ جائے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا یہ احساس کی ویکننگ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ذکر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہ اس کے مائنڈ سیٹ میں کہیں ہے، نہ اس کی پلاننگ میں کہیں ہے. اس کی نہ فار ایگزامپل ابھی میرا ایک ساتھی ہے ٹریول ایجنٹ، میں نے کہا کہ اگر اس سال ایک کسٹمر ہو، پھر اگلے سال بھی ایک ہی ہو، پھر اس سے اگلے سال بھی ایک ہو، 25 سال گزرنے ایک ہی کسٹمر رہے، تو ایسا کوئی بزنس ماڈل ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ اس کی کنٹینیوس گروتھ کے لیے سوچ رہے ہو. ہاں اس سال بھی سیلز 10,000 یونٹس ہیں، 25 سال بعد کی پلاننگ بھی ہے کہ 10,000 یونٹس ہیں. بے وقوف ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس ایگزیکٹ مائنڈ سیٹ کو ہم دین پہ اپلائی کرتے ہیں. جتنا آپ دین سے جڑے ہیں کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہتر ہونے کا کوئی موت کی تیاری تو بہت زیادہ کانشیس مائنڈ کر سکتا ہے. ہمارے مائنڈ سیٹ میں کہیں ہے ہی نہیں. تو it starts off because we start to become غافل of Allah رب العزت. We start to forget the fact کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھنا ہے. اور
پھر اس کی وجہ سے جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کا امیجیٹ افیکٹ کیا آتا ہے کہ انسان کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بس جب وہ احساس ختم ہو گیا کیمرہ واچ کر رہا ہے تو بس اب آپ آسان ہے چوری کرنا, اور اس چوری کا نقصان ہم اپنے آپ کو ہی پہنچا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, in order to explain the slow process, start میں نے کیا تھا مقلب القلوب, اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, جہاں چاہے پھیر دیں, لیکن وہ پھیرنے کا پروسیس ہے کتنا نیچرل ہے, اور اس کی کاز کیا ہے, وہ ہم ہیں, اللہ رب العزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ does not decide کہ I have to send this person to hellfire اور پھر وہ اس کو چلا کے ادھر بھیج دیں, نہیں, یہ میری اپنی فری ول ہے جو مجھے اس طرف لے کے جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ, جب کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, نقطت فی قلبہ نقطۃ, تو اللہ رب العزت اس کے دل پہ ایک سیاہ دبا ڈال دیتے ہیں, نقطہ ایک سپاٹ ڈال دیتے ہیں, نقطۃ سوداء, سوداء کالا نقطہ ڈال دیتے ہیں, سیاہی آنا شروع ہو جاتی ہے. فاذا هو نزع, رک جائے, اپنے آپ کو روک لے, that's people like us. واستغفر وتاب, وہ کیا کرے, اللہ سے استغفار کرے, رجوع کرے, واپس اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے. ایسے ہی میں لباس پہن کے آیا ہوں تو اب یہ گندا ہوگا, تو جب گندا ہو جائے تو دھونا ہے دوبارہ سے. نہ غسل کر کے آئے ہوں لیکن جسم وقت کے ساتھ ساتھ وہ گندگی لے گا, اپنائے گا, بدبو آئے گی, تو اس کو صاف کرنا پڑے گا دوبارہ. تو پیور رہنا, تو میں نے کہا تھا وہ پیوریفیکیشن, وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے دل کو امیجن کرو, دیٹس پیوریفائڈ. اب کیا ہوا, جب کوئی خطا کی تو اس پہ سیاہی آنا شروع ہو گئی. تو آپ فرمانے نذع واستغفر وتاب سقل قلبہ, تو اس نے اپنے دل کو پالش کر لیا, گندے ہوئے تھے دوبارہ سے غسل کر لیا تو وہ صاف ہو جائے گا. لیکن وَإِنْ عَادَ, کیا کیا, توبہ نہیں کی, استغفار نہیں کی, اور اس پہ دوبارہ لوٹ آیا, اسی گناہ کو ریپیٹ کرتا رہا, تو پھر کیا فرما رہی ہے, زید فیہا حتی تعلو قلبہ, تو پھر اس کی وہ سیاہی بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, یہاں تک کہ پورا دل قلب سیاہ ہو جائے گا. And that's the point. اس کو پھر آگے حدیث میں کیا فرمایا, وَهُوَ الرَّعْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ, یہ وہی آپ سمجھ لیں زنگ ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے, کَاللَّهِ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کا مطلب ہے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے. یہ سیاہی اللہ رب العزت نے نہیں ڈالی, یہ میرے اپنے اعمال کا آؤٹ کم ہے کہ میرا وہ دل سیاہ ہو گیا. تو اللہ کے کنٹرول میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا دل جہاں چاہیں جیسے چاہیں بدل دیں, بٹ مجھے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ سیاہی میں نے خود کمائی ہوئی ہے, اور جب یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے تو then you're not able to differentiate between right and wrong. So for example, ہم اپنے دل سے پوچھیں نماز فرض ہے, الحمدللہ, دل میں اتنا یقین ضرور ہے, ہاں میں گڑبڑ کرتا ہوں, لیکن آپ کو اسی معاشرے, اسی ملک میں ایسے مسلمان ملیں گے, I've heard that with my own ears, کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری نمازوں کی. سبحان اللہ, یہ وہ جاہل انسان ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بادشاہ جب اپنا کانٹیکٹ دے کہ ضرورت پڑے تو مجھے کال کر لینا, تو میں کہوں گی رب اس کو کیا ضرورت ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ ڈائلنگ کانٹیکٹ مجھے دیا تھا کہ میرے بندے کوئی سیکرٹری نہیں ہے, ہاں اس دنیا میں ایک سیٹ کا عہدہ چاہے ادھر سیکرٹری لیول پہ مل جائے نا تو وہ کہتا ہے جی پوچھ کے آنا, ہاں اپوائنٹمنٹ لے کے آنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈائریکٹ ڈائل کرو مجھے, اور وہ ہم جیسے بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے میری نمازوں کی, فرشتے بہت نہیں ہے عبادت کے لیے, تو یہ تو مجھے ضرورت ہے. اگر میں ابھی تک ضرورت کے وہ اللہ تعالیٰ کے استغنا کو سمجھ ہی نہیں سکا اور اپنے محتاج ہونے کو, فقیر انتم الفقراء الی اللہ, فقیر کون ہے جس کے پاس اپنا نہیں ہے اور وہ اپنے رب کا محتاج ہے, اس سے اپنے فقر کو دور کرنے کے لیے وہ فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے. اور یہ وہی بندہ ہے جس کو آپ دنیا میں چلتے پھرتے دیکھو گے تو اس کے پاس ایک پورا پنڈورا باکس ہے مسائل کا, جدھر بیٹھتا ہے وہ, پاکستانی قوم تو ماسٹرز ہیں, شکر تو کیا ہی نہیں ہم نے کبھی. ہر حکومت بری ہے, ہر معاشرہ برا ہے, ہر آنے والا برا ہے, ہر جانے والا برا ہے. یہ دل کے سیاہ ہونے کی نشانی ہے کہ پھر انسان اپنے فقر اور محتاجی کو بھول جائے, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کس کا فقیر ہوں, میں کس کا محتاج ہوں, اور اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا ہے, یہ ہوتا کیوں ہے. اس کی صرف ایک سمپل سی وجہ, ہم جیسے لوگ ایسا کیوں کریں گے, اس کا اینڈ ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا, الہ کس کو کہتے ہیں, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, ہاں جس کے سامنے جھک جاتے ہیں,
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا الہ کس کو بنا لیا ہے؟ ہوا ہو، اپنی خواہشات کو. ہاں وہ دل چاہتا ہے، وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا. فار ایگزامپل دیکھو all of us have a very convenient way out. اور یہ سارا مولویوں نے کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے. ہاں مجھے کیا پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، مجھے کیسے پتا لگے گا کس رستے پہ چلنا ہے، اس سے پوچھو وہ کہتا ہے یہ ہے، اس سے پوچھو کہتا ہے وہ ہے. تو یہ اور وہ کے بیچ میں کہاں سے فرق کروں گا؟ سو نا that never lies. ہمارے عمار ہیں وہ کہتے ہیں جی چیزی سا ٹاپک دیں. سبحان اللہ، پہلے تھوڑا موٹاپا ہے ہمارا اور ایکسٹرا چیز والے پیزے کھانا شروع کر دیں ہم. یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو جج کریں، کیونکہ the problem is جب یہ قرآن میں کافر کو ایڈریس کیا گیا تو میں نے اپنے آپ کو بڑی کنوینینٹلی بیچ میں سے نکال لیا. تو ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں گمراہی کب تم پر لے کے آؤں گا؟ جب تم میری ہدایت کو ریجیکٹ کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے. تو ہماری واحد وجہ کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری نہیں کر پاتے وہ ہماری خواہشات ہیں. That's it. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی عالم مفتی ہمیں اس بات سے کنفیوز نہیں کر سکتا. And by the way, I've yet to find that مفتی عالم جو آپ کو یہ کہا. ہاں وہ مفتی عالم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کیا کرتا پھر رہے اپنی پرسنل زندگی میں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرا کام تھوڑی کیمرہ لگا کے اس کو واچ کرتا رہوں اور پھر اس کے بارے میں فتوے یا فیصلے کرتا رہوں. بٹ وہ مجھے کیا بتا رہا ہے کہ میں نے کس رستے پر چلنا ہے، اس میں ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور گمراہی تب آئے گی جب میں خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اس ہدایت کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ شخص اس کو تم دیکھو گے جس نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ رب العزت اس کو علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیں گے. اگر آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ حلال ہے کہ حرام ہے تو ہمیں پتہ ہے ہمارا دل بتا رہا ہے حلال ہے حرام ہے. ہاں زبان چلا کے کسی کو تکلیف پہنچانا تو کس کا دل ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں الحمدللہ گیم آن ہے؟ نہیں. لیکن علم ہونے کے باوجود ہاں جب میں انٹرنیٹ پہ بیٹھا وہ غلط چیز دیکھ رہا ہوں تو کس کو پتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ نہیں ہے. کسی مولوی نے آج تک کنفیوز کیا؟ نہیں. لیکن وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے گمراہی پہ ڈال دیں گے. کیوں؟ اس نے گمراہی چنی ہے. وہ اپنی خواہشات، وقتی لذت کی خاطر اپنے رب کے الٹیمیٹ میسج کو بھلا کے بیٹھا ہوا. That was the criteria. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، مہر لگا دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کو بھی اور اس کے قلب کی کیا، اس ڈفرینشیٹنگ فیکٹر کو کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر پائے اور پھر حق پہ چل پائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے میں مہر لگا دوں گا. He will not be able to do it then. تو مسئلہ کہاں ہوا؟ دین میں، اسلام میں راہ نہ نظر آنے میں، یا میری اپنی خواہشات اور لست کے پیچھے بھاگنے میں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَصَرَهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے گا. وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، یعنی کہ جب اس کے بعد کون ہے جو تمہیں ہدایت دے گا؟ کہ اللہ رب العزت تو ماڈل بہت اسپیسیفائی کر کے دے رہے ہیں کہ this is the way you're going to get hidayah and this is exactly the way that is going to divert you from hidayah. تو اس کے بعد کون ہے جو تمہیں ہدایت دے گا؟ کہ عقل والوں کے لیے کیا یہ اشارہ کافی نہیں ہے؟ وہ جو بندہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جو اپنی دنیا اور آخرت کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کیا یہ اشارہ کافی نہیں ہے؟ And then if you don't realize it, the problem will keep on worsening. تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جس چیز کو جھٹلاتے تھے نا، اچھا فار ایگزامپل یہ جو پاکستان میں فیمنزم، LGBTQ اور ایتھیزم اور پتہ نہیں کیا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں، بس فیشن، گیم آن. سوشل میڈیا ایٹ لیسٹ ویوز تو بڑھ ہی جائیں گے نا. اس سے خود پوچھو کہ بابا تو ایتھیسٹ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ Have you really thought this through؟ وہ ایک الگ ڈبیٹ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، لیکن ہمارے عام طور پہ because I've been teaching kids for about 10 years now، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ پاکستان میں ایتھیزم از ناٹ انٹلیکچوئل، ناٹ دیٹ انٹلیکچوئل ایتھیزم از جسٹیفائڈ، دیٹس ناٹ، اس کا ایک الگ کاؤنٹر ہے. یہاں پہ سیدھی نفسی ایتھیسٹ ہے، کرنی اپنی مرضی ہے، نہیں میں نہیں مانتا. اچھا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھی جائے گی. دس از واٹ آل آف اس ڈو، دیکھی جائے گی. ہاں کر لوں گا، پتہ ہے ابھی نیک ہونا ہے لیکن اتنا نہیں ہونا.
ہونا ہے لیکن ابھی نہیں ہونا. That's where we start. لیکن اس کا الٹیمیٹ کیا ہے؟ آپ اپنے نفس کی پیروی کرتے 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 اپنے دلوں پہ مہر لگا بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر then that's where that denial comes. کیونکہ آپ وہ کوشچننگ کو ڈینائی کرنا چاہتے ہو تو کوشچنر کو بھی ڈینائی کرتے ہو. باقی اس سے پوچھو کہ نہیں پھر زندگی کا مقصد کیا ہے, آئے کیسے, جو آپ کی زندگی کے سوالوں کا جواب کون دے رہا ہے؟ The first atheist I encountered was, and that was the first time I realized that this is the problem, was in LGS Johar Town. اور اس نے مجھے کہا کہ وہ 2010-11 کی بات ہے جب نیا نیا عرب اسپرنگ سٹارٹ ہوا تھا, طوفان مچا ہوا تھا پورے مڈل ایسٹ میں. اس نے کہا اگر وہ رب ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یعنی کہ اگر وہ رب مالک خالق قادر ہاں ذو انتقام اور وہ ساری صفات والا رب جس کا قرآن دعویٰ کر رہا ہے وہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے گھر کا کنٹرول ملے, میں اپنے گھر میں یہ نہیں ہونے دوں گا, تو وہ رب پوری کائنات کا مالک ہے اور وہ یہ ہونے دے رہا ہے. اچھا وہ اس کو میں نے کیا جواب دیا؟ تو اس کا سب سے پہلا پارٹ یہ ہے کہ لیٹس سے ریموو اللہ رب العزت فرام دی پکچر, نعوذ باللہ, بٹ لیٹس سے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں اللہ کو ایکویشن سے نکال بھی دوں تو مسئلہ حل ہو گیا. تو سیریا تو ابھی بھی سیریا ہی ہے, لبنان تو ابھی بھی لبنان ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں, کیونکہ میں اس مسئلے کا حل وہ دے سکتا ہوں جب اللہ کو ایکویشن میں واپس لاؤں, by making you re-understand کہ you have a confused understanding of who that Rabb is, and you have a confused understanding of the human dilemma which is involving free will. اللہ رب العزت قادر ہے لیکن انسان کو فری ول دی ہے. اگر میں زبان کا غلط استعمال کروں اللہ مجھے گنگا کر دیں, قادر ہے. آنکھ کا غلط استعمال کروں اللہ مجھے اندھا کر دیں, قادر ہے. لیکن پھر میری فری ول کہاں ہے؟ تو دنیا میں قیاس اللہ کی قدرت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, اس مالک کے دیکھنے اور سمیع اور بصیر اور رحیم اور رحمان نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اس بیکاز انہوں نے فری ول دی ہے کہ میرے بندے یہ میں نے ایک محدود مہلت دی ہے, جو مرضی کر, اس محدود مہلت میں جو چاہے کر, پھر ایک دن آئے گا کہ میں پکڑوں گا. تو میں نے کہا میرے پاس تو ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے, بٹ if you remove the picture, remove Allah Rabbul Izzat from the picture, so how does that solve the crisis? تو ظلم تو بھی ہو رہا ہے, یعنی کہ سیریا ختم تو نہیں ہو گیا, پیلسٹین ختم تو نہیں ہو گیا, یا ایون یعنی کہ وہ معاشرے جہاں پہ کافر پہ ظلم کر رہے ہیں تو وہ ختم تو نہیں ہو گیا. How do you solve that crisis? ہاں, survival of the fittest. دیکھو سروائیول آف دا فٹسٹ اگر ڈارونین لاجک بھی اپلائی کر دو گے تو وہ ڈارونین لاجک کے مطابق بھی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, تو پھر میں کیوں رکوں؟ تو تمہارے ظلم کا جواب ہے مجھے بھی ظلم سے دینا پڑے گا, تو یو گوئنگ ٹو کریٹ مور chaos. خیر نہیں سوچتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ جو آپ کو اپنے پاکستانی وہ ریاست جو کیا ہوا دین کے نام پر حاصل کی گئی تھی, اٹس این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ. اس آئیڈیولوجیکل سٹیٹ میں بھی جب ایسے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو کے ایسے دعوے کرنا شروع کر دیں گے جو سراسر کفر ہے, سراسر کفر ہے. دیکھو بیسک ٹینٹس آف فیتھ, اس پہ عمل نہ کرنا گناہ ہے. نماز نہ پڑھو انسان کافر نہیں ہو جاتا, زنا کرنے سے کافر نہیں ہوتا, چوری ڈاکہ کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا, مسلمان رہتا ہے ابھی بھی. پرابلم ہے لیکن مسلمان بھی ہے, لیکن ڈینائل سے کفر ہو جاتے ہیں. If you deny that there is a deen, if you deny the basic tenets of faith, that's kufr. تو یہ مرض کے بڑھنے کی نشانی ہے. So if you understand that, how much time do we have, Sher Khan? 20 minutes. ہمیشہ میں سوال پوچھتا ہوں تو 20 منٹ ہی رہ گئے ہوتے ہیں. So there are many solutions to the problem. I'll just propose 2. ٹھیک ہے, so 2 solutions کی بات کرتے ہیں تاکہ نیریٹو کا کچھ آؤٹ کم بھی آ رہا ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے. سب سے پہلی چیز, جب اس معاشرے میں رہ رہے ہو جہاں پہ عام طور پر پرابلم یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. یہ ڈبیٹ ہی نہیں ہے, نہ ہمارے اسکولز میں, نہ ہماری یونیورسٹیز میں, نہ انڈیویجول لیول پہ, نہ کلیکٹیو لیول پہ. تو کرنا کیا ہے؟ ویئر ڈو آئی اسٹارٹ؟ تو سب سے پہلی کنفیوژن اپنے ذہن سے یہ نکالنی ہے کہ مجھے قیامت کے دن جواب کس کا دینا ہے, معاشرے کا یا اپنا؟ اگر تو معاشرے کے لیول پہ جواب دینا ہے تو پھر تو پرابلم واقعی سویر ہے, لیکن مجھے کسی کا جواب دینا ہی نہیں ہے, مجھے صرف اپنی ذات کا جواب دینا ہے. That's it. So whatever is happening around me, اس کو 2 طریقوں سے سمجھنا ہے. پہلی بات
کہ وہ سارا کچھ وہ میں نے جا کے جواب نہیں دینا. میری اکاؤنٹیبلٹی وہ میری ذات تک محدود ہے, مجھے اپنی ذات کا جواب دینا ہے ٹو اسٹارٹ ود. دین اللہ رب العزت جس کو ریسپانسبلٹی دیتے رہتے ہیں اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی اٹیچڈ ہوتی ہے. دین میں جہاں بھی آنر دیا گیا ہے, ریسپانسبلٹی دی گئی ہے, کوئی عہدہ کوئی نیم ٹیگ دیا گیا ہے, اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی اٹیچڈ ہے, اکاؤنٹیبلٹی اٹیچڈ ہے. تو جب مجھے اپنی ذات کا جواب دینا ہے تو دیر از آلویز اے وے آؤٹ فار می, ایٹ لیسٹ ایٹ اے پرسنل لیول. اس کو یوں سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اپنے بندے سے کہ I am going to be with my servant as he perceives me to be. If you have a positive outlook of Allah Rabbul Izzat کہ وہ ہادی ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, اور میں اس ہادی کریم ودود ذات کے ساتھ نہ حنان منان ذات کے ساتھ ایک تعلق بنانا چاہتا ہوں, تو آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا. آپ کا حسن ظن وہ اللہ رب العزت کو آپ کے ساتھ حسن کا معاملہ کروائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا حسن ظن ہے تو آپ کا کرائٹیریا چینج ہو جائے گا, آپ کا عمل چینج ہو جائے گا. تو حدیث میں آگے پھر کیا فرمایا کہ اگر وہ میرا ذکر اپنے اندر کرتا ہے, اٹس انٹرنل, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی ذات کے اندر اس شخص کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر وہ میرا ذکر پبلک میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر پبلک میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور پھر حدیث آگے چلتی ہے کہ وہ میری طرف اگر بڑھتا ہے تو میں اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہوں. وہ ایک قدم چلتا ہے 10 قدم اللہ تعالیٰ آتے ہیں. تو اس غفلت کے دور میں بھی what is missing, what is causing that connection to not be there, it's not because Allah Rabbul Izzat is different, he's the same Rabb, وہی خالق وہی مالک ہے. فرق کہاں پہ آ گیا؟ وہ ہمارے اندر فرق آ گیا. یعنی کہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ رب العزت کا طالب ہے, جو اللہ کو چاہتا ہے, جو اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دل نے اپنے رب کو چاہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس دل میں آنا شروع ہو جائیں گے. And he's going to solve it, not at a collective level. وہ میرا ایک اور دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا ٹھیک ہوگی تو قیامت کیسے آنی ہے؟ یعنی کہ ہم جو کہتے ہیں نہیں سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے, اگر سارا معاشرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خیر القرون قرنی, سب سے بہترین دور کون سا ہے؟ میرا دور ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, جو پھر اس سے جڑا ہے, پھر جو اس سے جڑا ہے. تو we are on a path of decline. There is no way we will ever be able to stop that decline at a collective level. کیونکہ ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں. اس کو ایسے ہی ہے کہ آپ ایولانچ دیکھ رہے ہوں گے, وہ نیچے کو جا رہا ہے اور آپ کے نیچے کسی طرح رک جائے. یہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں رکے گا. تو آپ کو کیا چاہنا ہے کہ آپ نے خود سامنے آنا نہیں ہے, بس that's it. That's the avalanche pass. تو یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہونا کلیکٹیو لیول پہ, بٹ مجھ سے سوال یہ انڈیویجول ہے. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں how far away is Allah Rabbul Izzat? He is as far away as asking. That's it. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, ہاں میرا بندہ جب آپ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرے کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, تو پھر آپ اعلان کر دیجئے فَإِنِّي قَرِيب, کہ میں بہت قریب ہوں. میرے بندے تو کبھی مجھ سے سوال تو کر. سو میں نے کیا کہا کہ if we understand the crisis that we are in and we want a solution to that crisis, تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. We have to seek him out before he returns with that hidayah. ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. میں عمرے پہ جا رہا تھا, سو میرا ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ دعا کرنی ہے. سو میرا ایک اسکول کے فرینڈس کا گروپ ہے اور ایک مولوی فرینڈس کا گروپ ہے. وہ اسکول فرینڈس والوں میں سے ایک تھا. انہوں نے کہا اتنی بھی نہیں کرنی. ہاں یہ گڑبڑ ہے کہ دعا کرنی ہے, یہ نہ ہوتا جا کے کرے تو سارا کچھ چھوٹ جائے. تو مجھے کہتا ہے کہ دعا کرنی ہے پر اتنی بھی نہیں کرنی. یہ پرابلم ہے. اینڈ دس از آل آف اس. میرا اپنا کرائسس ہے, آپ کا اپنا کرائسس ہے. ممبر پہ بیٹھنا بہت آسان ہے, اپنے رب کے سامنے جواب دہی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. Every single person has this problem کہ اتنی بھی نہیں کرنی, اور وہی سب سے بڑا پرابلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, کہ میں دعا قبول کرتا ہوں فوراً, immediately as soon as a person seeks me out. یعنی کہ آپ سوچیں کہ اس اتنے بڑے غفلت اور گمراہی اور نافرمانی کے دور میں ہدایت کتنی دور ہے,
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اتنی قریب ہے. لیکن اگر میں اپنے دل سے اپنے رب سے مانگوں, میں واقعی چاہوں یا اللہ I'm ready to go all out, this is a make or break situation for me, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کاش ہم ہدایت چاہتے ہیں. ہدایت اتنی قریب ہے, ہدایت اتنی قریب ہے, اور اس ہدایت کو سیکھنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اگین یو وڈ سے کہ یار یہ اتنے سارے مسائل کا حل ایک ہی کیسے ہے, کیونکہ بہت سارے بیان دے رہا ہو تو جی یہ مسئلہ ہے تو یہ کر لو, یہ ایک اور مسئلہ ہے تو تب بھی یہ کر لو, بیکاز دیٹس the way it is. کہ اس پاتھ پہ چلنے کے لیے کہ میں اپنے رب کے رستے پر چل رہا ہوں اور اللہ کو چاہ رہا ہوں, جو سب سے ضروری چیز ہے وہ نماز ہے. نماز ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ the example of the 5 daily prayers is like that of a clean water river flowing in front of your houses, in which a person washes himself 5 times a day, cleansing him from all dirt. کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو کہہ رہی میں 5 دفعہ اس صاف شفاف پانی میں, ابھی کشمیر سے میں ہو کے آ رہا ہوں, it's just amazing the kind of purity جو ان آبشاروں میں ہے, تو وہ اس آبشار میں کھڑا ہو کے 5 دفعہ نہائے اور پھر کہہ رہی ابھی بھی گندا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. شاید کوئی پلاسٹک کوٹنگ کور لے کے نہا رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے, یعنی پانی ٹچ ہی نہیں کر رہا, وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان اس طرح نماز کو اہمیت دے کر اپنے رب کے سامنے دن میں 5 دفعہ پیش ہو اور پھر بھی امپیورٹی رہ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. That's the first and I would say for us the most important step. یہ نماز کی اہمیت کا احساس جب میں پہلی دفعہ عمرے پہ گیا نا تو مجھے ہوا, کیونکہ اس سے پہلے میں نے تو کبھی ماحول دیکھا ہی نہیں تھا. اچھا میں کسی کے دل کو جج نہیں کر رہا, صرف ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ جب میں نے اذان سنی حرم میں, so immediately without exception suddenly every single shop starts to shut down. آپ سے وہ سودا کر رہے ہو نا, وہ کہتا ہے this is off بس, ہاں that's it, فوراً shut it down. وہ کہتا ہے بعد میں آگے بات کروں گا, اور وہ نماز کی طرف چل پڑتے ہیں. اور جب آپ حرم میں انٹر ہوتے ہو تو اذان سے پہلے بھی انٹر ہو تو یو ول سی کاؤنٹلیس پیپل, کوئی جو چلتے ہوئے اس کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ اگر کیونکہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہماری طرح یہ نہیں ہوتا کہ اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد 20 منٹ بعد نماز ہے. وہ اذان دیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد بس تھوڑی دیر بعد اقامت شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا میں نے ایگزیکٹ ٹائم کبھی میپ نہیں کر پایا. سو ٹیکنیکلی وقت داخل ہوتے ساری وہ اذان دیتے ہیں, اور اس کے بس ٹیکنیکلی کچھ دیر کے اندر اندر جتنی دیر میں پرابلم امام آ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, وہ سیٹنگ ہو رہی ہے, وہ نماز شروع کر دیتے ہیں. تو اذان کے وقت کے قریب آتے ساتھ you would see countless people already moving towards مسجد حرم. یہ سب مکہ مدینہ میں ایسا کمال ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. بچہ بوڑھا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. پہلے سے آپ کو ہزاروں لوگ وضو کرتے نظر آتے ہیں, آپ کو پہلے سے ہزاروں لوگ آگے صفوں میں اچھی جگہ پہنچنے میں, مطاف میں کسی طرح پہنچ جائیں شرطوں کو دائیں بائیں کرتے ہوئے, کیونکہ وہ جو ٹریفک مینج کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بغیر کسی وجہ کے رستہ بند کر دیتے ہیں, مطاف خالی نظر آ رہا ہوتا ہے, بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. مجھے یاد ہے کہ جو حرم گیا اس کو سمجھ آئے گی کہ وہ باب فہد اور باب عبدالعزیز کو بند کرتے تھے اور بیچ میں بھی سارے دروازے بند کرتے تھے اور کہتے تھے اوپر جاؤ. مطاف خالی ہوتا تھا, تو میں نے فوراً شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا کہ آپ اوپر والے سے جا کے اوپر چڑھو اور پھر سائڈ سے ہوتے ہوئے وہ ایک سیڑھیاں بیچ میں نیچے اتر رہی ہوتی ہیں, نیچے اتر کے واپس آپ اندر پہنچ گئے ہیں. سو اینڈ یو جسٹ, یعنی کہ وہ جس دروازے کو بند کر کے بیٹھے ہوتا ہے اس کے بالکل اس طرف آپ سیڑھیوں سے اتر کے اندر آتے تھے. And then you just maneuver around yourself, اور مطاف تک پہنچنے کا طریقہ ہوتا تھا. اب میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ وہ مطاف تک پہنچنے کے لیے کہ کعبہ میرے سامنے ہو, وہ میں اتنی ایفرٹ کرنے کو تیار ہوں. Just imagine if every single مومن on planet Earth was like that. ہاں, یہ کبھی کبھی رمضان میں یہ فیلنگ آتی ہے آپ کو اپنے ارد گرد ماحول میں. That's it. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے, اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیا ہمارا نماز سے یہ تعلق ہے کہ بس نماز کی کال آ رہی ہے and that's it, everything ends for me right there and then. وہ جتنا تعلق تھا کووڈ نے وہ بھی ختم کر دیا, اور کہیں ایس او پی فالو ہونا ہو مسجد میں ضرور ہونے چاہیے. جی میں نماز پڑھنے اس لیے نہیں جاتا کہ سارے کٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر اس لیے ایمپوریم مال بھی نہ جائیں, ہاں چائے خانہ بھی نہ جائیں, اسکول بھی نہ جائیں, آفس بھی نہ جائیں, بزنس پہ بھی نہ جائیں, شاپ بھی نہ کھولیں, سب کچھ چل رہا ہے, ایوری تھنگ سم ہاؤ ریٹرنس ٹو نارمل ایکسپٹ فار, ہاں ایجوکیشن بھی نارمل پہ نہیں آئی ابھی تک. تو 2 چیزیں جنہوں نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے وہ ایک مسجد کا ماحول ہے اور ایک تعلیمی اداروں کا ماحول ہے.
یہ یونٹی کے بچے جو ہائبرڈ ماڈل میں آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایگزام سارے اکٹھے بیٹھے ایک ہی کمرے میں دے رہے ہوتے ہیں ود ایس او پیز, ہے نا, سبحان اللہ. یعنی آن لائن ایگزام ہو رہا ہے کیونکہ کورونا نہ ہو جائے کہیں, اور آن لائن ایگزام نہ کرو اور ان کو آن سائٹ ہے تو باہر ہڑتال شروع کر دیتے ہیں. اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو اپنا مال, اپنا وقت, اپنی ساری ایفرٹ لگا کے کہہ رہا ہے پلیز ڈونٹ ایجوکیٹ می. سبحان اللہ. ناؤ یعنی کہ اگر میں اسے کہہ رہا ہوں کہ کلاس میں نہیں آؤ گے تو فیل کر دوں گا, تو وہ میرے ہی خلاف لکھ رہا ہے. ہر کلاس میں کوئز لو تو میرے ہی خلاف لکھ رہا ہے, میرے خلاف اپنے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو بھی کہہ رہا ہے, وہ مجھے کمپلین بھی کر رہے ہیں کہ پلیز ہمارے بچوں کا خیال رکھیں. میں نے کہا آپ یہ مریض بنا رہے ہیں ان کو. ہاں, ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ چلنا نہ سیکھے, بولنا نہ سیکھے, کچھ کرنا نہ سیکھے تو ہم اس کو صحیح کہیں گے غلط کہیں گے کہ نہ بیٹا کرال نہ کریں, ایسی چوٹ نہ لگ جائے, کھڑا نہ ہوئی, اس کو بٹھاؤ جان بوجھ کے. نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب چلے گا تو گرے گا بھی, گرے گا تو چوٹ بھی لگے گی, but that's how he's going to learn. اچھی تو نماز, اور پھر اس نماز کو کس حد تک پہنچانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے کہ ہمارا نماز کے بغیر گزارا نہ ہو. دین آسک می کہ اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ہاں, یہ قلب یہ امپاورڈ ہے کہ نہیں میری زندگی اور دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کے حل میں مجھے صحیح رستے پر رکھنے کے لیے. So that's one thing. اس پہ بہت پہلی دفعہ بھی بات ہوئی ہے. There is no shortcut to this. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو نا کہ میرا قلب کتنا قلب سلیم کے قریب ہے یا کتنا دور ہے, اپنی نماز کی حالت دیکھ لیں. جتنی نماز بنی ہے اتنا دل بنا ہے, اور جتنی نماز خراب ہے اتنا ہی دل خراب ہے. یہ سیدھا سا 100% نہ پازیٹیو کوریلیشن کے ساتھ چیز چل رہی ہے. جتنی نماز امپروو ہوگی اتنا قلب سلیم ہے, جتنی نماز خراب ہوگی اتنا قلب سلیم نہیں ہے. That's it. Litmus test ہے. Every single person has to evaluate for himself. Last چیز یہ تھا میرا اور میرے رب کا تعلق. دوسرا ہے میرا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق, صحبت. پہلا شارٹ کٹ ٹو ہیونگ قلب سلیم از نماز. سیکنڈ شارٹ کٹ, کیونکہ ہم جو ہے نا جلدی بتا دیں کہ بس ایسا کوئی سولوشن ہو 2 الفاظ میں, تو نماز میرا اور میرے رب کا تعلق امپروو کرے گا. دوسرا شارٹ کٹ از صحبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کسی پرفیوم کی شاپ میں جاتا ہے, اینڈ یو ایکسپیرینس دیٹ, جب ایمپوریم میں جا رہے ہو تو وہ جب آپ وہ اصغر علی ہے پرابلی جے ڈاٹ اصغر علی کوئی بھی اس کے پاس سے گزر رہے ہو نا, تو اندر سے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پرفیوم کی اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے. کچھ نہ ہو, نہ خریدو, تو ایٹ لیسٹ یو گیٹ دیٹ سودنگ والی فیلنگ. جا کے ہم جیسے کچھ ہوتے ہیں ایویں ٹرائی بھی کر لیتے, چلو آج تو اچھا ہو گیا نا. ہاں, تو تیار ہو کے جاؤ, جا کے ٹیسٹر لگاؤ اور پھر آگے دعوت پہ چلے جاؤ. تو کچھ نہ ہو تو اتنا فائدہ تو ہو ہی جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی صحبت کی مثال ہے. اور بری صحبت کی مثال یہ ہے کہ انسان go to a brick kiln, یا کسی لوہار کی دکان پہ جاؤ یا کول مائن میں جاؤ, تو کچھ نہ بھی کیا تو وہ کالک لے کے تو آئیں گے. It's just like that. اور یہ کتنا پرابلمٹک ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ اللہ رب العزت قرآن نازل کر دیتے ہیں اور ایڈریسی کون ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی ذات کو ان کے ساتھ روک لیں. صبر کرنے کا مطلب ہے just get connected to them, جو دن رات اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں, جن کی پکار اللہ رب العزت ہے. کیونکہ دیکھو نبی علیہ السلام داعی بھی ہیں, اور داعی کے لیے ایک بہت چیز کرٹیکل ہوتی ہے کہ میں اپنا ویلیو, اپنی ریسورس کس جگہ لگاؤں کہ سب سے زیادہ ریٹرن آئے. تو اس کا ایک سیدھا سا لاجک ہے کہ جب آپ لیڈر کو کنونس کر لیتے ہو نا, تو اس کے سارے فالوورز وہ خود ہی کنونس ہو جاتے ہیں. دیٹس the لاجک. نبی علیہ السلام نعوذ باللہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے, لیکن اس لاجک کے تحت تو آپ لیڈرز کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے کہ اگر ابو جہل مان گیا تو باقی بنو مخزوم تو خود ہی مان جائیں گے. ٹھیک ہے, that's a very viable concern. That's a very viable concern کہ جب آپ لیڈر کو کر لیتے ہو فالوورز خود ہی ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ you cannot use that logic to compromise your relationship with whom, جو اللہ کو پکار رہے ہیں, جو اللہ کو چاہ رہے ہیں. You cannot have this as an opportunity cost
کہ وہ جو اللہ کو چاہ رہے آپ اس کو نہ دیکھیں, اور وہ جو اللہ کو نہیں چاہ رہے اس کے مان جانے کی پاسبلٹی پہ جو ریٹرن آئے گا آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. That's not possible. اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. وہی بات, یعنی کہ جس نے آپ اس کے پیچھے نہ چلیں جو کیا کر رہا ہے, تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وہ اس دنیا کی بیوٹیفیکیشن, اس دنیا کی گڈز اینڈ سروسز, اس دنیا کی لگژریز کے پیچھے پڑا ہے. آپ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے, اور آپ اس کی وَلَا تُطِعْ اطاعت اس کی نہیں کریں گے, اس کی بات نہیں مانیں گے. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, جس کا دل ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے. ہاں, اس کی پورے میک اپ میں کہیں اللہ رب العزت ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, آپ اس کے ساتھ نہیں رہیں گے. واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا, یعنی کہ why is he diverted again, پھر وہی واتبع ہواہ, اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اسی لیے جو اکثر دنیا معاشرے میں ہو رہا ہے ہم وہ کریں گے تو وہ تو غفلت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو وہ دل جو اللہ کی یاد سے, وہ صحبت جو اللہ کی یاد سے غافل ہے, we have to disconnect. So we have to go back کہ میں کس پرابلم کا سلوشن دے رہا ہوں. تو اگر ہم اپنے معاملے کو درست کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے قلب کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ہم اس رستے پر چلنا چاہتے ہیں جس پہ اللہ رب العزت راضی ہوں گے, تو we've got to address this problem. We've got to address this problem کہ ہماری زندگی میں صحبت ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے, ہماری پکی دوستی یاری, رہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا الٹیمیٹلی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اللہ کی یاد میں مشغول ہیں, جن کے لیے دین کنسرن ہے, جن کے لیے یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے. You might not be able to have a complete cut off. شاید کبھی آپ کے بزنس میں لوگ ایسے ہیں جو غفلت میں ہیں, کئی دفعہ آپ کی اپنی فیملی ایسی ہوگی اور ان کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ کافر بھی ہیں تو آپ کے ماں باپ ہیں, تو کافر تو بہت دور کا درجہ ہے. تو if you are not able to control certain ingredients in your sohbah, then you need to counter it by positive sohbah. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اگر برائی نہیں چھٹ رہی تو نیکی کو چھوڑیں. اگر برائی میری ویکنس کی وجہ سے, نفس کی وجہ سے, معاشرے کے پریشرز کی وجہ سے مجھ سے نہیں چھٹتی تو میں نیکی کیوں چھوڑوں, because it's a battle. تو جب بری صحبت, کچھ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہیں جو you don't find a way out of that, then you should have something to counter that. Something to counter that. وہ مسجد بھی ہو سکتی ہے, وہ بعد جماعت نماز بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے ایسے اچھے دوست بھی ہیں جو آپ کو خیر کی طرف لے کے جائیں, خیر کی بات کی طرف لے کے جائیں, دین کے علم حاصل کرنے پہ لگائیں, اس دنیا کو اس پرائرٹی نمبر 2 اور آخرت کو پرائرٹی نمبر 1 رکھنا سکھائیں, پریکٹیکلی اس رستے پہ چلائیں. دیکھو صحبت کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ صحبت, باقی سارا ماحول معاشرہ خیال ڈال سکتا ہے, جذبات ابھار سکتا ہے, ڈیمانڈ پیدا کر سکتا ہے. صحبت کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈنڈے سے کرا بھی سکتی ہے. All of us know what I'm saying. ہاں, او بیوقوف کدھر بیٹھا, چل چلیں, لو بھی گئے بس اتنی سی بات ہے, اتنا ہی ہمارا ٹوٹل ڈیم ہے بیریئر کہ اس کے یہ کہنا کہ وہ بیوقوف کیا کر رہا ہے, ہم اٹھ کے تیار ہو جاتے ہیں. یہ پرابلم ہے صحبت کی. سو پہلا شارٹ کٹ نماز اور دوسرا شارٹ کٹ صحبت. اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چلیں گے, so we will at least have the direction right. How long it's going to take, I don't know. Every person would have his own difficulties to fight with, his own path to choose, but then there is a way out for all of us in this, inshallah. ٹھیک ہے. So may Allah Rabbul Izzat give us the tawfiq not only to understand this but also اس پہ عمل کریں, اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنائیں اور اپنے رب کو راضی کرنا اپنی زندگی کی پرائیورٹی بنانا ہمیں سکھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.